اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب ماہر معیشت گاہے بگاہے ہم انہیں زحمت دیتے رہتے ہیں. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ان کے تبصرے تجزیے ہمیشہ آن دا ڈاٹ رہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ان سے ہماری بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سپٹمبر اکتوبر میں پاکستان کے اندر کرائسس ہوگا. ڈاکٹر صاحب، اس وقت ڈالر ملک کی جو ہے بلند ترین سطح کے اوپر، آپ کے قرضے بیرونی قرضے 130 جو ہے ارب ڈالر کے قریب، اس سال آپ نے 30 ارب ڈالر بھی واپس کرنا ہے. تو پاکستان کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے؟ وہ جو ڈیفالٹ کی باتیں کرتے تھے کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں وہ تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کی معیشت کو سنبھال لی ہے، اب تو کسی پریشانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں، یہ کوئی بھی حکومت ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ بھئی ہم سے معیشت سنبھل نہیں پا رہی ہے. وہ تو کہیں گے جی ہم نے بالکل جو ہے ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، ہم نے تو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، یہی ہماری ذمہ داری تھی، وہ ہم نے کر دیا ہے، باقی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوں گی. تو یہاں پر میں بار بار ایک لفظ کہتا ہوں، نہ پاکستان نے کبھی ماضی میں ڈیفالٹ کیا، نہ وہ کل کر رہا تھا، نہ وہ آج کر رہا ہے، اور انشاءاللہ نہ وہ آئندہ کرے گا. تو باقی جو باتیں ہوتی ہیں یہ سیاسی باتیں ہوتے ہیں، سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، کرنے دیں ان کو پوائنٹ اسکورنگ. تو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، ڈالر تو سر رک نہیں رہا، ہر روز ہمیں خبر ملتی ہے 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ بڑھ گیا. تو کہاں پہ جا کے یہ رکے گا؟ اور جب ڈالر اس لیول پہ چلا جائے گا تو اس کا اوورآل امپیکٹ پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیا پڑے گا؟ کہ کیونکہ قرضے تو جس انداز سے بڑھ رہے ہیں، اندرونی بیرونی کوئی اس کا شمار ہی نہیں ہے. میں صرف اتنا ابھی بتا دینا چاہتا ہوں، جون تک کا نمبر میرے پاس ہے. جب سے یہ ہم نے IMF کا پروگرام کیا ہے، جولائی اگست سے شروع کر دیا تھا ہم نے، اس کے پرائر ایکشنز امپلیمنٹ کرنے شروع کیے تھے عمران خان صاحب کے زمانے میں 2018 سے. تو جولائی 2018 سے لے کے جون 2022، اس 4 سال میں ہم نے IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے اس کی 2 پالیسیز بھرپور طریقے سے امپلیمنٹ کیا. ایک کو میں رضا باکر ایفیکٹ کہتا ہوں، یعنی کہ ڈی ویلیویشن، اور دوسرا انٹرسٹ ریٹ کو آسمان پہ رکھنا، جیسے آج کل بھی ہے 15% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا. اس 2 پالیسی نے، اور اس کو ذرا غور سے سنیں اور میں بتا کے چلا جاؤں تو اپنے باقی پروگرام میں بھی اس کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ قوم کے ذہن میں یہ بالکل بیٹھ جائے. اس 4 سال میں ڈیویلیویشن کی مد میں، وداؤٹ بوروئنگ اے سنگل ڈالر جسٹ بیکاز آف ڈیویلیویشن، ہم نے 9,712 بلین روپے کا قرض پاکستان پہ چڑھایا. کتنا؟ 9,712 بلین، 9.7 ٹریلین روپیز کا ڈیٹ، پبلک ڈیٹ پاکستان پہ چڑھ گیا وداؤٹ بورنگ اے سنگل ڈالر، جسٹ بیکاز آف رضا باکر ایفیکٹ. جو انٹرسٹ ریٹ ہم نے بڑھایا، اس انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے یہ 2,835 بلین روپے کا انٹرسٹ کاسٹ 4 سال میں ایڈ ہوا. تو ان 2 پالیسیز کو اگر آپ لے لیں تو پاکستان نے 12,548 بلین روپیہ 12,548 بلین روپے کا ہم پہ ڈیٹ کی شکل میں اور انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں کاسٹ پڑ گیا پاکستان پہ. اور جو اگر 4 سال کا ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کا میں ایوریج لے لوں تو اس ایوریج ایکسچینج ریٹ پہ یہ 79 بلین ڈالر بنتا ہے. 79 بلین ڈالر یہ ہم پہ کاسٹ کی شکل میں چڑھ چکا ہے. یہ جون تک کی بات کر رہا ہوں، یہ ابھی جو مار دھاڑ چل رہا ہے ایکسچینج ریٹ پہ یہ تو قیامت برپا کر رہا ہے. اس کو بعد میں پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے. لیکن جون 2022 تک جو ہے بڑی تباہی مچ چکی ہے پاکستان کی. اب اس تباہی میں اور ایکسیلریشن آ رہی ہے. جیسے میں بار بار ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ میں اس لیے کہتا تھا کہ یہ آگے چل کے پاکستان کی معیشت کو جان بوجھ کے خراب کیا جائے گا.
یہ میں کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ اس وقت سپٹمبر 2022 میں یہ IMF کا پروگرام ختم ہو رہا تھا، تو ٹو بلڈ اے کیس فار یٹ اندر IMF پروگرام، چیزوں کو خراب کرنا مقصود تھا۔ اب چونکہ یہ پروگرام 2023 جون تک چلا گیا ہے، تو آج میرے الفاظ کو نوٹ کر لیں، جیسے وہ آپ نے میرے ایک پروگرام کو بڑا ریکارڈ کر کے بہت چلایا تھا، 4-5 سال کے بعد بھی چلتا رہا تھا۔ آج نوٹ کر لیں کہ کم مارچ اپریل مئی یہ چیزوں کو اتنا خراب کر دیا جائے گا، اتنا اور خراب ہوگا کہ جو بھی حکومت اس کے ہوگی اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ جی دوبارہ IMF کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے۔ یہ کیے جائیں گے، یہ جان بوجھ کر کیا جائے گا۔ جی صاحب۔ اچھا اشفاق صاحب، آپ سے بہت ساری چیزوں سے ہمارا اتفاق رہتا ہے اور بہت سارے اختلاف بھی رہتا ہے۔ جس طرح آپ ایک دن بڑے پرجوش تھے اس وقت کے بجٹ پر، تو میں نے ناچیز رائے دی تھی کہ یہ غریب دشمنی، عوام دشمنی پر مبنی ہے، اگرچہ وہ میری چہیتی حکومت تھی۔ تو آج جو آپ نے ہماری اور پوری قوم کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ 12,548 if I have correctly noted the figures that they have quoted. بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے ڈوب مرنے کا پوری قوم کے لیے مقام ہے۔ سود جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کہا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ ایک تو ہم سود کو اس کو 15% لے گئے ہیں، دوسرا ڈیویلیویشن اس بری طرح کی گئی ہے اور نہ روک رہی ہے اور نہ کوئی ایکسپلینیشن دے رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا تھا، کوئی دیوالیہ نہیں پیٹ رہا تھا پاکستان کا۔ یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں عام بندہ جس کے اوپر آپ اس طرح سے بوجھ لاد رہے ہیں جیسے کوئی اونٹ ہے یا ہاتھی ہے یا کوئی بڑا جانور ہے، اس کے کمر پر آپ لاتے جا رہے ہو، اور لوگ تو مر گئے ہیں، بل بلا رہے ہیں، جوڑیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں کہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے۔ یہاں لوگ ہیں جو 40 کروڑ روپے جمع کرا رہے ہیں کاریں بیچنے والے کو UK میں، جو میرے سامنے ہوا ہے کہ جی جب پابندی اٹھے گی تو ہم لوگوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے، حکومت جڑی یہ معاف کرنا ہو اور ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اب 3 چیزیں کے جواب دے دے، ایک تو فوری صورتحال کو کس طرح ریسٹ کرنا ہے، ڈالر کو کس طرح نیچے لانا ہے، سود کو کس طرح ختم کرنا ہے، عام آدمی کا روٹی روزگار کا بندوبست کس کرنا ہے۔ یو آر اے کمپیٹنٹ، کلین ہینڈڈ، کلیئر ہیڈڈ پرسن، وی ایکسپیکٹ یو ٹو ٹیل دی کنٹری اینڈ دی نیشن کہ جناب یہ ہے روڈ میپ، اگر اس پر کام کیا جائے تو ود ان ویکس وی کین کم بیک۔